السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسا سچا واقعہ میں ایک شخص کا بیان کروں گا جس کی لائف بدل گئی اس ورد سے۔ اگر آپ کو ایشو ہے جاب کے حوالے سے، انٹرویو میں کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے، لائف میں کچھ بھی گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، تنگ دستی ہے، اس سے دور کرنے کے لیے ایک ورد بتاؤں گا۔ اور اس پہ میں ایک سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک انسان کا جس کی لائف بدل گئی۔ کراچی کے ایک علاقے میں رہتا تھا وہ، اور اللہ پاک نے اس کا ہاتھ ایسے پکڑا اس ورد کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، راستے اللہ پاک بناتا ہے۔ آپ سے میں پوری اس کی ڈیٹیل شیئر کروں گا، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کا دماغ جو ہے، جو ابھی ہے، اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی اللہ کے حکم سے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک انسان تھا جو نوکری کے لیے بڑا پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، کراچی میں ہی رہتا تھا وہ، اور ڈگری اس کی کمپلیٹ تھی، لیکن اس کو یہاں نوکری ٹھیک نہیں مل پا رہی تھی۔ تو پھر ایک شخص اسے ٹکرا، اس نے اسے ورد بتایا کہ بھائی آپ دن میں نا تقریباً 200 مرتبہ ورد آپ پڑھیں استغفر اللہ کا۔ استغفر اللہ آپ نے 200 دفعہ پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک راستے بنائے گا۔ کیونکہ قرآنی آیت بھی ہے یہ، اللہ کہیں پیشی معاف فرمائے کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ بھی چھپانا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، تو اللہ پاک مہربان ہوتا ہے اس انسان پہ جو استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے۔ تو اس سے 200 دفعہ کرنے لگے۔ پھر وہ بقول اس شخص کے، اس نے کہا کہ ایسا وقت بھی آ گیا تھا کہ میرے منہ میں بھی درد ہو جاتا تھا، میں اتنا میری عادت ہو گئی تھی میری، میں لوگوں سے بات بھی کرتا تھا تب بھی میں دل میں استغفر اللہ پڑھ رہا ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کے کام اتنے آسان کیے، اس کی ساری سیٹنگ بنی وہاں پر، باہر کا اس کا ویزا لگنے لگا۔ تو پھر جب سارے معاملات طے ہو گئے تو ایک دن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی میں جو ہے آج جو ہے جا کے میں ورد نہیں کروں گا، اور جا کے انٹرویو دیتا ہوں، اس سے ساری سیٹنگ تو ہوئی ہے۔ اس نے دل میں اپنے دماغ میں سوچا، شیطانی وسوسہ کہہ لیں، کچھ بھی، ایک کمپٹیشن چیلنج سمجھ لیں۔ وہاں گیا، جو کہانی بنی ہوئی تھی، جو معاملات طے ہوئے، وہ تو سارے بگڑ کے گھر واپسی آ گیا۔ پھر بیٹھا سوچنے لگ گیا، بولتے واقعی اس کلام میں تو بڑی طاقت ہے۔ پھر دوبارہ پڑھنے لگ گیا، کچھ ٹائم بعد اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ باہر چلا گیا، باہر بیٹھا ہوا تھا، پھر کچھ ٹائم بعد اس کا جو ہے نا وہاں پہ فائنینشیل ایشوز آ گئے اسے، اور استغفر اللہ کا ورد جو ہے نا اس نے دوبارہ اسٹارٹ کیا۔ یقین مانیں گے، اللہ گواہ ہے، اس بقول اس شخص کے، اور ابھی میں نے اس سے پرسنلی جانتا ہوں، اس نے کیا کیا، استغفر اللہ کا ورد اتنا کیا ایک دن بیٹھا ہوا اچانک اسے کال آئی، اس نے کال اٹینڈ کی، کسی کمپنی کی کال تھی، فلاں کمپنی ہے، نام نہیں بتاؤں گا۔ اس کمپنی نے اسے کال کی کہ بھائی آپ کی گاڑی نکلی ہے۔ اس نے بولا فیک کال ہے، اچھا یہ وہ بند کر دی۔ دوبارہ کال کی انہوں نے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا نا، لیکن اسے دوبارہ کال کی، بھائی آپ کا نام فلاں ہے، آپ کے والد کا نام فلاں ہے، اور آپ کا رہائشی پتہ یہ ہے، اور آپ نے قرآن دازی، بولتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کب قرآن دازی میں حصہ لیا، کب کیا کیا، لیکن اللہ پاک نے راستے بنانے تھے۔ تو پھر وہ تو باہر بیٹھا ہوا تھا، پھر اس نے اپنے بھائی کو بھیجا جا کے پتہ کرو فلاں جگہ میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی نکلی ہے۔ وہ جا کے جو پتہ کیا، یہ تقریباً 2 3 4 5 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جا کے پتہ کیا تو اس کی تقریباً 30 سے 35 لاکھ کی گاڑی واقعی نکلی۔ پھر اس نے وہیں پہ گاڑی بکوائی، کیونکہ وہ یہاں تھا نہیں، گاڑی بکوائی، پیسے وہاں سے منگوائے، اور اس کا وہاں کام بڑا آسان ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ استغفر اللہ کا ورد آپ کریں، اور اللہ پاک دیکھنا پھر آپ کے راستے کیسے بناتا ہے۔ اور دن میں جتنے آپ شروع میں اسٹارٹ کریں، کم از کم 150 سے 200 دفعہ ایک ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 200 دفعہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کیسے راستے بناتا ہے، جہاں جائیں گے آپ کی مشکلات ایسے چٹکیوں میں حل ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا ہے تو لازمی کمنٹ میں کچھ نہ کچھ لکھیے گا جو آپ کے دل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نے کے بعد۔